الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مسائل روزہ۔ ڈائلیسس کرانا۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست پیٹ میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ شامی۔ روزے میں وکس بام لگانا۔ نزلہ اور زکام کی وجہ سے پیشانی، گلا اور ناک سے باہر وکس بم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ بم لگانے سے جسم کے مسامات کے ذریعے جسم کے اندر صرف اس کا اثر پہنچتا ہے، اصل بام داخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ ناک کے اندر وکس بام لگانے سے چونکہ سانس کے ساتھ بام کے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں ناک کے اندر وکس بام لگانا درست نہیں ہے۔ پیشانی، گلا اور ناک سے باہر لگانا درست ہے۔ کتاب الفتاوی۔ روزے کی حالت میں قے کا حکم۔ روزہ کی حالت میں قے خود بخود ہو گئی ہو، چاہے تھوڑی سی قے ہوئی ہو یا منہ بھر کر ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں قصدن و ارادتن قے کی اور وہ منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھرنے سے کم ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہشتی زیور۔ خون ٹیسٹ کرانا۔ روزے کی حالت میں بذریعہ انجیکشن خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ضعف و کمزوری کا خطرہ ہو کہ خون نکلوانے سے طاقت باقی نہیں رہے گی تو مکروہ ہے۔ ایسی حالت میں افطار کے بعد خون نکلوائے۔ احسن الفتاوی۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن دانت نکالنے کے وقت دانت سے خون نکلا اور خون تھوک سے زیادہ ہو یا دونوں برابر ہو اور وہ حلق میں پہنچ گیا یا اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانت میں دوائی لگائی اور دوا حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احسن الفتاوی۔ سر میں تیل لگانا۔ روزہ کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شامی۔ گرمی کی وجہ سے غسل کرنا اور سر پر رومال بھگو کر رکھنا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شامی۔ مسائل تراویح۔ تراویح میں غلطی سے ایک رکعت پڑھانا۔ تراویح میں غلطی سے 2 رکعت کے بجائے ایک ہی رکعت پڑھائی تو وہ ایک رکعت تراویح میں شمار نہ ہوگی، اور اس ایک رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو تراویح میں دہرایا جائے گا۔ محمود الفتاوی۔ تراویح میں ایک سلام سے 3 رکعتوں کا حکم۔ اگر تراویح میں 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی مگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو 2 صحیح ہو گئی اور تیسری باطل ہو گئی۔ تیسری رکعت میں جو حصہ قرآن پڑھا ہے اسے دہرائے، اور اگر ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو تینوں رکعتیں باطل ہو گئی، ان میں پڑھا گیا قرآن دہرایا جائے گا۔ شامی۔ تراویح میں ایک سلام سے 4 رکعتوں کا حکم۔ اگر تراویح میں ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں قاعدہ کیا تو چاروں صحیح ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، اور اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور قاعدہ اولا نہیں کیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے اور صرف اخیر کی 2 رکعتیں معتبر ہوگی اور پہلی 2 رکعتیں تراویح میں شمار نہ ہوگی، لہٰذا پہلی 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو دہرایا جائے گا۔ شامی۔